بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الى اہلها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمانی صفات جتنی بھی ہیں ان صفات میں دو صفت انتہائی اہم ہیں، امانت داری اور سچ بولنا، راست بازی۔ جس معاشرے کے اندر ایمانداری اور راست بازی عملی طریقے پر زندہ ہو جائے وہ معاشرہ انتہائی صالح اور دیندار معاشرہ ہوگا۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو فتنہ و فساد برپا ہوگا، دلوں کے اندر بے چینیاں ہوں گی اور اس کے برے نتائج اور اثرات مختلف شکلوں میں سامنے آئیں گے۔ ایمان کا محل وہ قلب ہے، دل ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے اور امانت کا تعلق بھی دل ہی سے ہے۔ اس لیے ایمان جس درجے کا ہوگا امانت داری بھی اسی درجے کی ہوگی۔ یہ ایمان ہے جو بندے کو امانت داری کے اوپر مجبور کرتا ہے، بددیانتی اور خیانت سے بچاتا ہے، اور یہ ایمان ہی ہے جو آدمی کو سچ بولنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے خطبے میں آیت کے بعد جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، راوی حدیث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خطبہ دیا ہو اور اس سے یہ بات ارشاد نہ فرمائی۔ تو جو باتیں بار بار کہی جاتی ہیں وہ بات انتہائی اہم ہوتی ہے، وہ یہ ہے لا ایمان لمن لا امانۃ له، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کا دین ناقابل اعتبار ہے، بے بھروسے ہیں، جس کے اندر عہد و پیمان کی اور وعدے کی رعایت نہ ہو، اس کا لحاظ نہ ہو۔ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ خیانت اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو منافق کی صفت ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ تو خیانت کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ مسلمان، وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر ایمانداری نہ ہو، امانت داری نہ ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو امانت داری کا لحاظ نہ کرے؟ ولا دین لمن لا عہد له کا مطلب فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اس شخص کا دین کامل اور مکمل نہیں ہے
جو وعدوں کا پاس و لحاظ نہ کرے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یہ تو منافق کی نشانی بتائی گئی، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبل بعثت زندگی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور آپ مکہ والوں کے درمیان میں انتہائی مکرم معزز، ہر ایک کی آنکھوں کے تارے تھے، سب آپ کو اپنے آنکھوں پلکوں کو جگہ دیتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی مرمت کی نوبت آ گئی، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے وہاں تک پہنچی دیوار جہاں پر حجر اسود نصب کرنا تھا، تو اس سے اختلاف ہو گیا۔ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا یہ بہت بڑی سعادت تھی، ہر قبیلہ والا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سعادت مجھ کو ملے، قریب تھا کہ تلواریں نکل پڑے۔ لیکن ایک بات کو سب کا اتفاق ہو گیا کہ اگلے دن یعنی کل صبح سب سے پہلے جو حرم کے اندر آ جائے گا وہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا۔ چنانچہ اگلے دن جو شخصیت سب سے پہلے حرم شریف کے اندر آئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے دیکھ کر کہا جاءنا الصادق جاءنا الامین، کہ ہمارے پاس تو وہ آیا ہے جو انتہائی راست باز ہے، صدق و صفا کا پیکر ہے، دیانت و امانت کا پیکر ہے۔ یہ آپ کی پہچان بن گئی تھی کہ الصادق الامین اگر کہا جاتا تو مراد آپ کی ذات ہوتی، یا قبل نبوت اور قبل بعثت یہ آپ کی پہچان بنی تھی۔ اس کا مطلب کہ آپ کے ماننے والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور آپ نے خاص طور پر خطبہ کے اندر، اگرچہ اس کا ظاہری معنی یہی بنتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، معتبر ہی نہیں۔ اس امانت داری کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان تھا جو عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، انتہائی متقی پرہیزگار، لیکن معاش کے اعتبار سے پریشان حال تھا، مفلوق الحال۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فاقے ہونے لگی۔ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران میں انہیں ایک تھیلی نظر پڑی، جیسے آج ہمارے پاس پرس ہوتی ہے جس میں ہم پیسہ رکھتے ہیں ضروریات کے لیے، ساتھ میں لے کر ہم بازار جاتے ہیں اپنے ضروریات کے لیے۔ تو اس زمانے میں نوٹ تو ہوتی نہیں تھی، درہم و دینار ہوا کرتے تھے، تو اس کو تھیلیوں میں رکھ کر کے سامان خریدنے کے لیے بازار جاتے تھے، اور اگر ڈھیر سارا سامان ہوتا تو بوریوں میں، اور اس کو وزن کر کے دیا اور لیا جاتا تھا۔ تو ایک تھیلی ان کو نظر پڑی تو انہوں نے اس تھیلے کو اٹھا لیا۔ جب اٹھا کر اس کو کھول کر دیکھا تو انتہائی قیمتی سونے کا ہار، جس کے اوپر سچے موتی، قیمتی موتی لگے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ اس نے فقر و فاقہ کے بعد یہ چیز ہاتھ لگی ہے، اب تو برسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ فوراً یہ خیال ختم ہو گیا اور کہا یہ کسی کی امانت ہے، کسی کی ملکیت ہے، اور میرے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی نے اپنا کوئی سامان آپ کے پاس بطور امانت کے رکھ دیا ہے تو جو کا تو اس کو لوٹانا ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ ہاں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے باوجود اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو آپ کی ذمہ تاوان نہیں آئے گا، جرمانہ نہیں آئے گا، لیکن جب وہ مطالبہ کرے تو اس کو جو کا تو لوٹانا ضروری، تو کوئی تصرف آپ نہیں کر سکتے۔ تو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے، اس لیے اس کو اٹھایا اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف کے باہر آئے تو اس زمانے کا مطاف بہت بڑا تو تھا نہیں، تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں بھائی ہماری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملی ہو تو ہم کو
وہ اٹھا کر کے دے دے یا ہم کو پتہ بتا دے جس کے پاس ہو. اب یہ سمجھ لیتی ہے میری ذمہ داری، میں نے اٹھایا کہ میری ذمہ داری کہ مالک تک پہنچائیں. اس سے پوچھا کہ تمہاری تھیلی کیسی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی شکل کیسی تھی، اس میں تھا کیا؟ تو بڑے میاں نے بتایا، تھیلی کھول کے دکھلایا کہ یہی آپ کی تھیلی ہے، آپ کا سامان ہے. کہا ہاں. وہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر اس نوجوان کو کچھ انعام دینا چاہا، انہوں نے انعام لینے سے انکار کر دیا کہ جب میں نے اللہ کے لیے ان کے حوالے کیا ہے، میں اس کو ہضم بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف سے میں نے اس امانت کو ان کے حوالے کیا ہے، تو میں اس پر ایمان کیوں لوں، اپنا ثواب کیوں کم کروں؟ میرے دوستو بہت بڑی بات ہے. اب آپ سوچئے یہ ان کا ایمان ہے جو انہیں مجبور کر رہا ہے، غلط خیال سے، غلط چیزوں سے انہیں بچا رہا ہے. دے دیا، لیکن مسئلہ وہی جو کا تو فاقے پر فاقے ہو رہے ہیں. اسی دوران میں ایک جماعت عربوں کی، تاجروں کی، وہ سفر پر جا رہی تھی، تجارت کے سفر پر. تو اس زمانے میں سمندر کا سفر ہوتا تھا اور مہینوں مہینوں لگتے تھے اس کے اندر. وہ سفر کر کے بہت سارے صحابہ کے زمانے میں بھی آپ کے ہندوستان بھی آتے تھے. مالابار کا علاقہ ہے جس کو ہم آج کیرلا کہہ سکتے ہیں، کیرلا کا علاقہ. اسی طرح کوکن کا علاقہ جو ساحلی علاقہ ہے بمبئی کا، اس طرف آتے تھے. سندھ یعنی کراچی، وہاں بھی آتے تھے. تو اس زمانے میں عرب تجارت کرنے کے لیے دور دور تک جایا کرتے تھے. اس زمانے میں تجارت کی زبان عربی تھی، جیسے آج انگریزی. تو وہ جماعت جا رہی تھی، انہوں نے ان کے بارے میں سنا تو کہا بھئی ہم جا رہے ہیں سفر میں، اور لمبا سفر ہوتا ہے 5-6 مہینے کا، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہم کو نماز پڑھائیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے، اور ہم آپ کی ضروریات بھی پوری کریں گے، اور اپنے کاروبار میں آپ کو ہم شریک کر لیں گے، پارٹنر بنا لیں گے. ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ درمیان میں ایک بات رک کر عرض کروں. ایک حدیث پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے. اس میں فرمایا گیا تھا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْقَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ مِن مَّعَاصِ اللَّهِ، کہ روزی کا تاخیر سے آنا تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے لیے غلط راستہ اختیار کرو، ناجائز و حرام راستہ اختیار کرو. انتظار کرو، جو اپنے بس میں وہ کوشش محنت کرو، انتظار کرو، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. انہوں نے انتظار کیا تو ایک شکل سامنے آئی. مرتا کیا نہ کرتا ہوں، قبول کر لیا. اب اللہ کے شان، جب سمندر میں وہ جہاز چلا تو طوفان کی زد میں آ گیا اور جہاز تتر بتر ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. سارے لوگ کوئی ادھر کوئی ادھر، جس کے ہاتھ جو لگا. ان کے ہاتھ بھی ایک تختہ لگا اور تختہ کے سارے تیرتے تیرتے اللہ نے انہیں ایک ساحل پر پہنچا دیا. وہاں کے لوگ وہ بھی تجارت کی وجہ سے عربوں کو جانتے تھے، شکل و صورت، ان کی زبان پتہ چلا کہ حالات سنے. تو کہا ہمارے یہاں ایک مسجد میں امام صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ ہماری مسجد میں امامت کریں، ہم آپ کا رہنے کا کھانے کا انتظام کریں گے. اب جاتے کہاں؟ انہوں نے منظور کر لیا. کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ اکیلے ہیں، جوان ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو جو سابق امام صاحب تھے ان کی ایک لڑکی جو بہت خوبصورت، بہت عقل مند، دین کی جانکار، دیندار اور گھر گرہستی کا سلیقہ والی، اس کے مناسب کوئی شوہر ہمیں مل نہیں رہا تھا پڑھا لکھا. اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کی اس سے شادی کرا دیں، نکاح کرا دیں. انہوں نے سوچا جب یہاں ہم کو رہنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، گھر بھی بسا لو. منظور کر لیا، شادی ہو گئی. جب دلہن رخصت ہو کر ان کے گھر میں آئی اور انہوں نے اس کو جب اس کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، تو اب ان کی نگاہ اس کے گردن کے اوپر ہے اور گھورے جا رہے ہیں، یکٹک دیکھے جا رہے ہیں. تو پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے آیا؟ تو ان کی دلہن نے کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں
اور جو تبصرہ کرنا ہو، تعریف کرنی ہو کریں، لیکن آپ بجائے میرا چہرہ دیکھنے کے آپ میری گردن دیکھ رہے ہیں، میرے ہار کو دیکھ رہے ہیں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بھائی بتاؤ ہار آیا کہاں؟ کہا میرے والد نے بنوایا تھا، میرے لیے بنوایا تھا. تو کہا یہ ہار کبھی گم بھی ہوا تھا؟ کہاں میرے والد صاحب قصہ سنا رہے تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے، ان کا یہ تھیلی گم ہو گئی تھی، وہ قصہ سنا کہہ رہے تھے کہ بہت ہی نیک نوجوان تھا، متقی پرہیزگار، اس سے لا کر مجھ کو دیا اور میں نے انعام دینا چاہا تو اس نے قبول بھی نہیں کیا. اور میرے والد صاحب اس کے لیے تہجد میں اٹھ کو دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر وہ نوجوان ہمیں مل جائے تو اس کو اپنا ہم داماد بنا لیں. کہا مبارک ہو میں وہی شخص. وہ انہوں نے امانت کا حق ادا کیا، حقدار تک پہنچایا، تو اللہ نے اس طرح دلایا کہ ہار آیا ہار والی کے ساتھ، ہار بھی آیا ہار والی کو بھی لایا. میرے بھائی یہ بزرگوں، آج اس چیز کی بہت کمی امانت داری کی. یہ امانت، اس کا تعلق ایمان سے ہے. تو اگر ایمان کامل ہوتا ہے تو امانت داری بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور اگر ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا تو پھر امانت بھی اس درجے کی نہیں ہوتی. گویا اس سے بہت گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے. اس لیے اس دنیا سے جو چیز اٹھائی جائے گی سب سے پہلے اس پر سے ایک امانت ہوگی. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، روایت طویل، اس سے ترجمہ سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ صاحب السر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجی کہلاتے ہیں، رازدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے بڑے بڑے فتنے پیش آنے والے ہیں، جس میں کم از کم 300 آدمی شریک ہوں گے، اس فتنے کی قیادت کرنے والا سربراہ، اس کا نام، اس کے والد کا نام، سب کچھ انہیں بتا دیا تھا. اور جو منافقین تھے اس زمانے میں سب کا نام بتا دیا تھا، لیکن یہ حضور کا راز تھا، وہ جانتے تھے. اس لیے لوگ یہ دیکھتے تھے اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. یہ منافق جس سے وہ شرکت ان کی ہوتی تھی اس میں لوگ شریک ہوتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیت احدہما، کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی تھی، 2 باتیں بیان فرمائی تھی. ایک بات تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو مشاہدہ کر لیا، رأیت احدہما، ایک بات تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، لیکن دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی میں اس کا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میرے سامنے آئی نہیں ہے. تو وہ بات جو آپ نے پہلے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ یہ امانت، یہ ایمانداری لوگوں کے دلوں کے جڑ کے اندر اتاری گئی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس طرح ایمان کا مرکز، ایمان کا محل قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، تو امانت کا بھی تعلق اسی سے ہوتا ہے. تو لوگوں کے جڑوں، دل کے جڑوں کے اندر، دل کے گہرائی کے اندر اتاری گئی امانت. ثم علموا من القرآن، پھر انہوں نے قرآن سے اس کا علم حاصل کیا، یعنی وہ چیز اور پختہ ہوئی. ثم علموا من السنہ، پھر انہوں نے سنت کے ذریعے سے، یعنی احادیث مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، بیان فرمایا، جس میں سے ایک وہ روایت بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کی اہمیت اور دلوں کے اندر پختہ ہو گئی. تو جس طریقے سے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو اینٹی ماحول نہ ملے، مخالف ماحول نہ ملے، تو بڑا ہو کر وہ دین حق قبول کرے گا. تو دین حق کی قبولیت کی استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے امانت دلوں کے جڑوں کے اندر اتاری گئی ہے کہ اگر اس کو مخالف ماحول نہ ملے تو یہ بڑھنے والا، جوان ہونے والا یہ بچہ یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. وہ تو فطری طور پر دلوں کے اندر رکھی گئی تھی من جانب اللہ، لیکن قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے وہ چیز اندر میں اور پختہ ہو گئی. یعنی امانت داری بہت اہم ہے. ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانۃ الی اہلها، اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں کہ امانتوں کو ان کو تابع امانت کو ادا کر دیا کرو.
اور بھی آیتیں ہیں، موقع نہیں اس کا پڑھنے کا، اور احادیث کے اندر مختلف طریقے سے. تو یہ بات سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ صحابہ کے زمانے میں جس سے چاہے آنکھ بند کر کے معاملہ کر لو، دھوکہ، جھوٹ، غبن، بددیانتی، خیانت، کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وحدثنا عن رفیہ، کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی اس میں امانت داری بھی ہوگی. تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ قال ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، کہ آدمی سوئے گا، جب سو کر اٹھے گا تو امانت داری اس کے دلوں سے نکال لی جائے گی. یہاں سونے سے مراد ہے حالات زمانہ کی وجہ سے، فتنہ و فساد کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار ہوگا، دین سے غافل ہو جائے گا. دین کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس سے غافل ہو جائے گا. اور غافل ہونے کی وجہ سے یہ ایمان امانت داری اس کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی، نکال لی جائے گی. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَقْتِ، تو پھر اس کا اثر، نام و نشان اتنا ہلکا باقی رہ جائے گا جیسے کہ جسم کے اوپر کبھی کوئی داغ پڑ جاتا ہے. اس کو ہم لچھن بولتے ہیں اپنی زبان میں. اس چمڑے کا جسم کے کھال کی ایک رنگت ہوتی ہے، جب لچھن ہوتا ہے تو ایک دھبا سا معلوم ہوتا ہے، ایک داغ سا معلوم ہوتا ہے. یعنی اس کا اکثر بیشتر حصہ ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا امانت داری رہ جائے گی. مثل اصل الوقت، بات کو اگر میں مکمل کروں تو مکمل نہیں ہو پائے گی، اور بات رہ جائے گی. اور کیونکہ موضوع بہت اہم وقت وسیع ہے، اس سے یہیں پر میں اپنی بات ختم کر کے انشاءاللہ باقی اگلے جمعہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی اہمیت نصیب فرما دے. آگے ہی فرمایا گیا ہے لوگ آپس میں خرید فروخت کریں گے، خریدار بھی امانت داری نہ ہو کہ اس کے اندر خیانت کرے گا، پیسے میں خیانت کرے گا، قیمت کے اندر، بیچنے والا سامان کے اندر خیانت کرے گا. اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.